پاک عظیم نام میرا آپ سب کو سلام کرو۔ جتنے بھی خدا کے کلام سننے والے ہم سب پر خدا کی برکت ہو، کیونکہ خدا کے کلام لکھا ہے نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا جو کچھ اس میں لکھا ہے عمل کرنے والے ماحول کی۔ وہ آئے کلام پاک کا آغاز ہم دعا کے ذریعے شروع کرتے ہیں۔ تو آئے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کی پاک حضوری کو محسوس کریں۔ اے میرے حقیقی باپ، جلالی باپ، میں اس لائق اس قابل نہیں ہوں، جس لائق جس قابل خدا نے مجھے کیا، یہ خاص تیری محبت، تیری مہربانی، تیرا پیار، تیرا فضل ہے۔ اے باپ، ہم تیری فضل کو، تیرے پیار کو، تیری محبت کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تیری محبت سے غافل رہ کر کہیں ابلیس کی سلسلہ نہ بتائیں، بلکہ باپ کو ہم کو اپنی گھری فضل میں شفا تیرا پاک روح القدس ہمیں سنبھالے رہے، تاکہ باپ ہم اپنی زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے باپ تیری پاک حضور میں، تیری پاک اور روح القدس کی ہدایت میں گزاریں، تاکہ باپ ہم اپنے بدن سے تیرا جلال ظاہر کرنے والے بنیں۔ باپ میری اس منتی آواز کو سن، قبول کر، یسوع کے جلالی نام میں، آمین۔ تو آج ہم سچائی کے کلام کو آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ ہمارے جو آج عبادت اور خدا کا پاک کلام، خدا کی زندہ آواز جو ہے وہ ہے سچائی کا سفر۔ جب ہم سچائی کے ساتھ چلتے ہیں تو یاد رکھیے خدا آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے۔ خدا آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے اگر آپ سچائی کے ساتھ چلیں۔ تو میں آج یہ میسج بہت دفعہ میں نے چرچ میں دیا ہے، لیکن آج میں پھر اس میسج کو آج آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ سو آئیں میرے ساتھ آج حزقیہ کے بارے میں، حزقیہ بادشاہ ہے، اس کے بارے میں آج آپ خدا کا کلام سننے والے ہیں۔ سو بہت دفعہ اپنے خدا کے کلام کو سنا ہے، اور میں بھی ایک چھوٹا سا خادم اس پاک خوبصورت کلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے خدا کے پاک روح القدس کو مانگ لیتا ہوں۔ سو آئیں، آج میں جو خدا کا پاک کلام آپ تک پہنچانے والا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خدا کے کلام کو غور سے سنیں گے۔ سو 20 باب ہے، دوسرا سلاطین 20 باب، اس کی پہلی ایت سے لے کر چند آیتیں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں، سنیے۔ ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خدا سے یہ دعا کی کہ خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ حزقیہ زار زار رویا، اور آگے سنیے آپ یاد کو بھی۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا
خدام کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہے خدام تیرے باپ داؤد کا خدا جو حکومت ہے، میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدام کے گھر میں جائے گا۔ سو خدام ہم سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو خوبصورت خدا کا پاک کلام آپ نے سنا ہے، ذرا اس بات کو جو کھینچیے۔ حزقیہ ایک وقت کا بادشاہ ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ایسا ہوا کہ جب اس کے بدن میں بیماری پیدا ہوئی، اس کے بدن کے اوپر ایک کینسر والا پھوڑا، جڑوں والا پھوڑا پیدا ہوا، جس کے لیے اس پھوڑے سے شفا پانے کے لیے، اس پھوڑے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے ملک میں بہت سے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، لیکن وہ اس کینسر والے پھوڑے کا علاج نہ کر سکے۔ اسے بڑی امید تھی کہ میری بیماری کا حل ڈاکٹروں کے پاس ہوگا، میری بیماری کا حل طبیبوں کے پاس ہوگا، میری بیماری کا حل حکیموں کے پاس ہوگا۔ لیکن جب خدا کا ممسول یسوع نبی، جب خدا کی طرف سے اسے پیغام ملا کہ میرا مامسو حزقیہ تو میرا مامسو ہے، اس کے پاس جا اور اسے یہ اسے کہہ دیجئے کہ یہ بیماری میری طرف سے آئی ہے اور تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو بچے گا نہیں، مر جائے گا۔ تیری زندگی کے سال، مہینے، دن پورے ہو چکے ہیں۔ تب اس نے خدا کے ممسو کا بزرگ یسوع نبی کا پیغام سنا، تو اسے سب طبیبوں کو اپنے گھر سے نکال دیا، کہا کہ آپ چلے جائیں، اور خود اس نے اپنا منہ اور رشتہ داروں سے چھپا لیا، اپنا منہ دیوار کی طرف کر دیا، اور خدا سے چند منٹ دعا کی۔ اس دعا میں اس نے کچھ دہرایا ہے، اس پر بھی آپ توجہ کیجیے۔ سو کہا کہ اے خدا یاد فرما، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما، میں تیرے ساتھ پورے دل اور سچائی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ چلتا رہوں۔ میں نے وہ کام کیے تو تیری نظر میں بھلا ہے۔ سو اس بات میں بھی ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ایک بات کو غور سے سنیے۔ اس نے کیوں کہا کہ یاد فرما، میں تیرے ساتھ کیسا چلتا رہوں، میں نے تیری مرضی کو پورا کیا ہے۔ دعا تو ہم بھی کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جس طرح آسمان پہ تیری مرضی پوری دیا، زمین پہ بھی تیری مرضی پوری، لیکن ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ حقیقت میں حضرت حزقیہ نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے، ایسے وہ بڑے فخر کے ساتھ دعا کرا ہے، کیا خدا یاد فرما، میں تیرے حضور کیسے چلتا ہوں، میں نے وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں بنا ہے۔ بھلے والا کام دیکھیے کہ اس نے کیا بھلا کر دکھایا۔ اگر دیکھا جائے
تو یہ 18 بات ہے، دوسرا سلاطین 18 باب، یہ دیکھیے جو اس نے کام کیے ہیں اس کی طرف توجہ دی۔ لکھا کہ جب حزقیہ بادشاہی کرنے لگا تو اس کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ خدا کا کلام سکھاتا، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا ہے، اور اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا، ستونوں کو توڑا، یسرت کو کاٹ ڈالا۔ اس نے پیتر کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم ان دنوں تک اس کے آگے وقوع جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام خان رکھا۔ سو آئے یہ وہ سانپ جو بزرگ موسیٰ کے دور میں بنا تھا، یہ پیتر کا سانپ جو بلی کے اوپر لٹکا ہے، تاکہ وہ آدمی جو سانپ کا ڈس ہے اس پیتر کے سانپ کی طرف اپنی نظر اٹھائے اور وہ اس زہر سے جو اس کے بدن کے اندر زہر ہے اس سے نجات حاصل کرے۔ تو وہ سانپ جو تھا، جب بنی اسرائیل قوم اس ملک میں اپنے ملک میں داخل ہوگی تو اس سانپ کو بھی جس جگہ خدا کا مذبح ہے اور ایک طرف خدا کا کلام ہے، ایک طرف انہوں نے سانپ رکھا، اور لوگ بت پرستی کرتے تھے، بت پرستی سے باز نہیں آ رہے، اور حزقیہ بادشاہ نے دیکھا کہ کیسے گنیز کام ہو رہی ہے، میں پکڑتا بادشاہ ہوں، میرا کام ہے بت پرستی کو ختم کرنا۔ اس لیے اس نے کہا کہ خدا یاد فرما میں تیرے حضور کیسے چلتا رہا۔ دوسری بات پر بھی غور کھینچیے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے۔ خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ جب اس نے کلام خدا کے امام مسیح کی آواز کو سنا، پیغام کو سنا، کہا کہ تم مر جائے گا اور بچے گا، تو اس نے منہ اپنا دیوار کی طرف۔ اب وہ سوچ رہا ہے میں ایک اسرائیل کا بادشاہ ہوں، میں خدا کا ممسوح ہوں، تو مجھے موت سے مجھے کوئی ڈر نہیں، پریشانی ہے تو مجھے اس بات کی ہے جب لوگ مجھے غسل دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کو خدا کا ممسوح تھا، کینسر کی بیماری میں رخصت ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا اور آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اس نے خدا کے آگے منت کی، یاد فرما میں نے کام کیسے کیے ہیں اور میں کس موت کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور خدا نے واقعہ جب اس کی دعا پر کان لگایا اور خدا نے اس کی درخواست پر نظر ثانی کی، اور خدا نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اس بیماری میں نہیں لے جاؤں گا، میں اس بیماری سے شفا دوں گا اور تو بیماری سے شفا پائے گا، میں تیری 15 برس عمر کو بھی بڑھا دوں گا۔ 15 برس عمر کے بارے میں جب ہم
सुनते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो खुदा ने जब हिजकिय्याह को शफा दी तो खुदा ने बहुत नुकसान उठाया। खुदा को फायदा नहीं बल्कि खुदा ने अपने ममसू की दुआ को तो कबूल कर लिया, लेकिन नुकसान कितना हुआ इस बात पर जरा यशायाह नबी ने कहा कि आप बताएं, आप बीमारी से शफा पाएंगे, सूरज 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को जाए। तो हिजकिय्याह बादशाह ने कहा कि 10 दर्जे सूरज तो हर रोज आगे जाता है, अगर वो पीछे आ जाए और फिर मुझे आमीद होगी कि खुदा मुझे शफा देगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप इनका लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर 3 बज के हैं या 2 बज के हैं तो फिर सूरज वापस आएगा, 12 बन जाएगी, तो फिर खुदा के निज़ाम में तब्दीली होगी या नहीं? खुदा ने अपने निज़ाम में तब्दीली पैदा कर ली, लेकिन हिजकिय्याह की दुआ को खुदा ने आज भी खुदा आप लोगों से प्यार करता है, आप लोगों से खुदा प्यार करता है। खुदा को अपने बच्चों से बहुत प्यार है। कि मैं इसके बाद एक और छोटी सी बात हो गई, मैं बुत परस्ती के बारे में मैं एक और बात बताने वाला हूँ, एक बार ज़रा कीजिए। सो अला सलातीन है, सो अला सलातीन, इस पर भी आप कीजिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो कुछ आप सुन रहे हैं, हकीकत में खुदा आप सबको आपके पाक काम के मुसीबत से बरकत देखा और आप हासिल करें। ये आसा बादशाह है, वो भी इसराइल का बादशाह है। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ताकि जिस मुल्क में तू रहता है तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। एक तरफ उसकी वालदा है, लेकिन एक तरफ खुदा है। उसने खुदा के कलाम को जब सुना तो अपनी वालदा का लिहाज नहीं किया। सुनिए इस बात को गौर से। कि मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, पहला सलातीन है, इसका 15 बाप है, 3 से चंद अर्थी पढ़ने वाला हूँ। सुनिए। और शाह इसराइल यरोबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम माका था, वो अबीसलूम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदा की नज़र में ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। और उसने अपनी माँ मक्का को भी मलका के रुतबा से उतार दिया, क्योंकि उसने एक यसरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादी कदरून में उससे चुना था। क्योंकि लोग बुत परस्ती से कई लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो बुत परस्ती से नफरत करते हैं। याद रखें कि हर गुनाह खुदा माफ़ कर देगा, लेकिन बुत परस्ती का गुनाह कभी माफ़ नहीं।
और उसने बुत परस्ती को, हिजकिय्याह बादशाह ने बुत परस्ती को खत्म किया। इसीलिए खुदा ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया कि तूने ठीक काम किया। अभी मैं इस दुनिया में पाक फौज है और कोई आला अफसरान है, जब वो अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम करने वालों को कोई जो अफसरान हैं उनको प्रमोशन देते हैं और उनका ओहदा बढ़ा देते हैं। इसी तरह खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह की उम्र को बढ़ा दिया 15 साल का। तो अगर हम भी इसी तरह से दुनिया में पूरे दिन पूरी जान पूरी अकल के साथ चलते रहेंगे तो खुदा हमारी उम्र को भी बढ़ाएगा और हमें बरकत देगा। सो खुदा नाम सबको अपने पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। आमीन।